السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو بہت دنوں سے ولاگ نہیں بنایا، اور میرا جو واٹس اپ ہے وہ ماشاءاللہ میرے دوستوں کے میسیج سے بھر گیا۔ میرے پیارے پیارے دوست جتنی بھی ہیں سب نے بولا کہ آپ کے ولاگز کیوں نہیں آ رہے۔ تو آج پھر میں نے سوچا کہ آج تو لازمی کی لازمی جو ہے وہ میں ایک ویڈیو تو میں لازمی بنا کے آپ لوگوں کی سے جو ہے شیئر کروں گی، کیونکہ سبھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کدھر ہو، کہاں ہو، یہ وہ نا سارا، تو وہ پھر سب کو جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میری بہت بہت اچھی فرینڈز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، اور وہ مجھے یاد رکھتی ہیں اپنی دعاؤں میں، تو یہ ان کی محبت ہے، ورنہ یار اس تیز رفتار زمانے میں کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ یہاں پہ میں ایزی لائف بشرا کی جو ہے وہ ویڈیو خود میں واچ کر رہی تھی، اور آپ لوگ یقین کریں کہ ایسا چینل ہے نا ان کا کہ بس انسان میں جیسے نا سحر طاری کر دیتی ہیں۔ ان کی آواز میں بہت دم ہے ماشاءاللہ سے۔ تو خیر وہ تو میں بشرا کے بارے میں تو آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن یہ دیکھیں، یہ میں جو چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پکڑ پکڑ کے میں کوئی ایسے پاگل نہیں ہوں جو اچانک لیپ ٹاپ سے ہٹ کے تو آپ کو یہ چیزیں دکھا رہی ہوں۔ اصل میں یہ ہے کوئی 40 سے لے کے 45 سال پرانا یہ کپڑا ہے، اور اس پہ جو یہ کام ہوا ہے نا یہ بھی تقریباً 50 سال 45 سال پرانا ہے۔ یہ جو ہے وہ میری جو یہ دیکھیں، یہ ساری ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، اور اتنی نفیس ہوئی ہے کہ یہ اب بھی جا کے کوئی یہ جو دھاگا سا بیچ میں سے جو لٹک رہا ہے نا، وہ اب بھی جا کے کوئی تھوڑا تھوڑا سا یہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ بھی ظاہر سی بات ہے، اب دیکھو انسان کی ہڈیاں بھی گل جائیں 45 سالوں میں، اللہ معاف کرے، یعنی کہ کتنا ٹائم گزر گیا نا۔ تو یہ ہے میرے پاس یہ میری جو خالہ تھی، ایک میری امی کی چھوٹی بہن تھی، یہ انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا تھا، اور امی بتاتی ہیں کہ اس دور میں انہوں نے جے وی کہتے تھے اس ٹائم، تعلیم کوئی پتہ نہیں پرائمری ہوتی تھی، مڈل ہوتی تھی یا ہائی ہوتی تھی، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن امی بتاتی تھی اس نے جے وی کیا ہوا تھا۔ جے وی اٹس مین کہ وہ مطلب یعنی کہ کوئی انہوں نے کچھ پڑھائی بھی کی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ تھی، اور بہت چھوٹی سی ایج میں ہی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو وہ میں ان کا کام آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹے موٹے کام جو ہے گھر کے، وہ انسان کو خود بھی کر لینے چاہیے۔ تو آج میرا جو یہ والا شاور ہے یہ بالکل بند ہو گیا تھا، تو میں نے اس کے اندر تیزاب ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے بہت زیادہ باریک بینی سے جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ وہ مار موڑ کے اس کا جو شاور ہے اس کو ری اوپن کر لیا۔ جیسے بالکل بند تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو کھول لیا۔ تو چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا وہ ہمیں خود ہی کرتے رہنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم کسی کی ہیلپ لیں، اور پھر کوئی آئے گا گھر میں تو وہ پھر 100 قسم کی اور مسائل۔ آج کل تو بس جیسے انسان سے ہی دور ہو گیا ہے نا، پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا، بس کوئی بھی گھر میں کام کے لیے آتا تھا تو وہ کر کے چلا جاتا تھا، ہمیں بالکل یعنی کہ وہ نہیں ہوتی تھی، پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ابھی تو ماسک پہناؤ، گلوز دو، یہ کرو وہ کرو، وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس سے بہتر ایسے لگتا ہے جیسے بندہ خود ہی کر لے۔ تو گھر کے آج بہت سارے کام جو تھے وہ بہت زیادہ رف حالت میں تھے، جیسے یہ والا جو واش بیسن ہے یہ بھی بند تھا، تو اس کے اندر بھی میں نے یہی میرے پاس میرے ذہن نے کام کیا کہ میں نے اس کے اندر تیزاب ڈال کے کافی دیر تک کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر ابھی میں اس کو واش کر رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا جو ہے وہ پراپر پانی جو ہے وہ نہیں ہو رہا،
تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی بات ہے، ماسک اور گلوز اور جوتے شوتے یعنی کہ اور بعد میں فرش کو دھونا دانا، وہ پھر بڑا ہی مشکل عمل ہو جاتا ہے، لیکن گھر کسی کو بلانا ہی پڑے گا جو کر کے دے گا، کیونکہ یہ ابھی مکمل طور پہ اوپن نہیں ہوا، تو خود بخود ہی جیسے بند ہو گیا، پتہ نہیں کیسے نا، بس وہ کبھی کبھی کوئی ایک واش روم کا مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہی ہے۔ تو چھوٹے موٹے کام کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ خود ہی حل کیے جائیں، خود ہی کیے جائیں، ڈیپ کلینزنگ بھی کی جائے، اور میری تو یہ ماننا ہے کہ میں وقفے وقفے سے نا ایک بالٹی پانی کی جو ہے گرم، بہت سخت ابلا ہوا گرم پانی لازمی ڈالتی ہوں ان چیزوں میں، اور مجھے ان چیزوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے۔ خیر جناب، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر نکلے تھے، تو یہ ایک بلڈنگ تھی، بیریا ٹون میں ہے ماشاءاللہ، اور دیکھیں ایسے لگتا ہے نا جیسے کہ ایک تصویر کی مانند کھڑی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے گڑیا کا گھر ہو نا۔ تو یہیں پہ قریب ہی ہم لوگ جمیل سویٹس کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی نے، جو میری نئی فرینڈز ابھی جڑی ہیں، پرانیوں کو تو سبھی کو پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جمیل سویٹس کی چیزیں، راحت سے کہیں زیادہ، اور باقی جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں ان سے کہیں زیادہ مجھے جمیل سویٹس کی سب چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بس وہی چنا چاٹ تھا، تو میں اپنی مرضی سے ہی چیزیں جو ہے وہ مکس کرواتی ہوں، اور میری پلیٹ ہمیشہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو ایمان فاطمہ کو بڑی خواہش ہو رہی تھی کہ ابھی اس کے اسکول کھلنے ہی والے ہیں، کل پرسوں تک انشاءاللہ، یکم تک کھل جائیں گے، لیکن بس اس کا دل کر رہا تھا کہ میں نے نا اپنی میم سے ملنا ہے، میں نے اپنی میم کا چہرہ دیکھنا ہے، تو وہ پھر اپنی میم سے ملنے کے لیے گئی، تو وہ میں نے ایک ہلکا سا کلپ لے لیا ان کا، تو اچھا لگتا ہے نا، میں نے کہا چلو یادگار ہوتا ہے، تو اپنے اس میں میری ویڈیو میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی تو دونوں نے ماسک پہنے ہوئے، کون سا نظر آ رہی ہے، آج کل ماسک نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے بھئی، ہم تو جیسے لیتے تھے نا نقاب وغیرہ، تو وہ اس کے لیے ہمیں بڑی ہی آسانی ہو گئی ہے۔ اچھا جناب، ادھر جو ہے وہ ہمارا پکوڑے شوڑے کھانے کو دل کر رہا ہے، تو پھر جو ہے میں نے شام کی چائے کے ساتھ جو ہے شام کو بس کیا کیا بلا، وہی بیسن کے اندر بس میں وہی ڈالتی ہوں، اجوائن میں بہت اچھی مقدار میں ڈالتی ہوں، آپ میرے پریویس ولاگز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں، اجوائن ڈالنے سے پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو خیر ادھر جو ہے وہ میرے پاس ہری مرچیں تو تھی، لیکن ہرا دھنیا نہیں تھا، گھر میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہرا دھنیا نہیں ہوتا، سوچ رہی ہوں کہ ہرے دھنیا کے لیے بھی کچھ مجھے جو ہے نا کرنا پڑے گا، اچھا سا کوئی پروگرام بنانا پڑے گا، کوئی کیاری شیاری بنانی پڑے گی یا جو بھی نا، ہمیشہ ہی جب بھی مجھے مطلب میں کوئی ریسپی، خاص طور پہ جب میں کوئی ویڈیو کے لیے کچھ چیز بنا رہی ہوتی ہوں تو دھنیا نہیں ہوتا میرے پاس۔ خیر اس میں رونے والی کون سی بات ہے جو ہے نا، جلدی ہی میں کوئی کروں گی اس چیز کا انتظام بھی۔ تو پکوڑے بڑے پھیکے پھیکے سے لگ رہے ہیں، بے رنگ سے لگ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ بیٹی نے بھی تھوڑے شیئر کرنے تھے نا ساتھ، تو پھر بس بندے کا یہ دل چاہتا ہے، بندہ اسی ٹائم رج جاتا ہے جب بچے کچھ کھا لیتے ہیں نا، تو بندہ کہتا ہے ہم نے بھی کچھ کھا لیا نا، تو اس لیے میں نے اس میں نا ریڈ چلیز سرخ مرچیں ورچیں میں نے اتنی زیادہ نہیں ڈالی تھی، سادہ سے بالکل بنائے تھے، لیکن تھے بہت زیادہ ٹیسٹی، اور پھر چائے کے کپ کے ساتھ بہت زیادہ مزہ دیا انہوں نے۔ ایمان فاطمہ نے پیپسی کے ساتھ انجوائے کیا اور میں نے چائے کے ساتھ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ بے وقت کی بھوک، اور شام کو تھوڑی دیر اگر ہم لوگ سو جاتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد، تو جیسے ہی اٹھتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ایسے کمزوری سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ذرا صحت مند اور موٹے لوگوں کو تو کمزوری بھی ذرا زیادہ ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر پکوڑے شوڑے یا پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مسٹ ہونی چاہیے، تو اچھی لگتی ہیں، یا دو بسکٹ ہو گئے چائے کے ساتھ، یا پھر
دو پکوڑے ہو گئے یا پھر دو سموسے ہو گئے۔ تو ڈیئر سسٹر، کبھی کبھی نا بات سے بات نکالنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج میں اپنی ایک فرینڈ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو ان کی 1 گھنٹے کی ویڈیو تھی، تو کسی نے پوچھا کہ کیسے مطلب 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ نے بنا لی ماشاء اللہ سے، تو آپ کو کچھ مشکل پیش نہیں آئی، یعنی کہ اتنا زیادہ بولنا، ایک دم سے وہ سارا کچھ کرنا؟ تو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا یہ سلطانہ آپی کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے بولا جی کہ مجھے جو ہے نا 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر مزید بھی اگر اس کو 1 گھنٹہ اور بنانی پڑتی نا اور اس پہ بولنا پڑتا نا تو میں بات کر سکتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو نا، ایسی اپنی بہنوں کو دیکھ کے نا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ اگر کام کر رہی ہیں تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ادھر پھر ایک اور چیز مس تھی، وہ یہ تھی کہ گرین چٹنی مس تھی، اور دہی تو تھا، مگر وہی بات ہے کہ ہرا دھنیا بھی نہیں تھا، اور اتنی زیادہ تردد کون کرتا، بس کیچپ کے ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ اور ادھر ایمان فاطمہ کے جی نگٹس بھی فرائی کیے میں نے، اور وہ جو ہے وہ نگٹس کھا رہی ہے اور ہم پکوڑا کھا رہے ہیں۔ اور باقی جو ہے وہ نگٹس مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پسند۔ مجھے آج کل چکن کے ساتھ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، چکن مجھے نہیں اچھا لگتا، شروع سے ہی نہیں اچھا لگتا، کافی ٹائم سے ہی تقریباً چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایمان فاطمہ جو ہے وہ اپنے ٹوائز وغیرہ کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پنڈی کا موسم جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، ایک دم سے جو ہے نا اگر ایک بھی بارش اور ہو گئی نا تو ہمیں ٹھنڈ کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اے سی وغیرہ کب کے پورے 1 ویک سے تقریباً، ہمارے ویک سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے اے سی وغیرہ سب بند ہے ادھر پنڈی میں نا، سب پنکھے شنکھے چل رہے ہیں، پنکھے بھی بہت، آج میں نے بہت ہلکا کر کے وہ جو ہے نا فین رکھا ہے۔ تو یہ جناب کوئی آئس کریم نکالی ہے انہوں نے، اور یہ میڈیکل سٹور سے ملی ہے، اور وبا کے بعد نا نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو انہوں نے اتنی اچھی پیکنگ کی ہوئی تھی نا اس کی، تو اتنے ہی اچھے پیسے بھی لیے ہوئے تھے اس کے، صحیح پیسے بنائے اس پہ نا، ایسے پیک کر کے دی نا جیسے دوائی ہوتی ہے۔ تو میں امان صاحب سے کہہ رہی تھی مجھے تو اس کی پیکنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دوائی ہو، جیسے کوئی گولی ہو، کوئی ٹیبلٹ ہو، تو ہنس کے امان صاحب کا برا حال تھا۔ تو جو ہے نا میں اس کو اسی لیے میں ویڈیو بھی میں نے اس لیے بنائی کہ جب میں نے بولا کہ مجھے تو یہ دوائی ہی لگتی ہے، تو اس پر سے نا پھر وہ ہنسے، تو میں نے کہا واہ جی واہ، اس پہ تو ایک ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس پہ واقعی میں ویڈیو بنا دی، تو وہی بات سچی میری ثابت ہوئی کہ یہ ایک دوائی کی طرح ہی تھا، ایسے لگ رہا تھا اسٹرابری کو جو ہے وہ تھوڑی سی پھیکی سی چینی دے کے نا، تو اسے گرینڈ کر کے تو فریزر میں رکھ کے جما لیا گیا نا، تو یار کہاں پہ پھر ہمیں دیسی ٹیسٹ وہی بالکل پراپر وہی گھر والے ٹیسٹ کہاں اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو کوئی ملے جلے ٹیسٹ اچھے لگتے ہیں نا۔ تو یہ پھر اس لیے اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بس خالی پیکنگ ہی اچھی تھی۔ تو ڈیئر سسٹر، اگر کبھی آپ نے نا توے والے آلو نہیں کھائے تو آپ نے کچھ نہیں کھایا، توے والے آلو لازمی بنایا کرو اور کھایا کرو یار، بہت لذیذ بنتے ہیں، بہت بہت یمی ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی کچھ سمجھ نہ آئے اور ادھر ادھر چکر پورے گھر کے کاٹو اور سمجھ نہ آئے کیا پکاؤں کیا کھاؤں، بھوک بھی تیز لگی ہو، اس ٹائم بس ایک آلو کاٹ کے نا اس طرح سے رف سے توے پہ ڈالا کرو، اور اس میں ہری مرچیں ٹماٹر دے کے کھا لیا کرو۔ اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔